نے اپنے دانتوں سے اپنی ماں کو کاٹ دیا۔ اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ اگر والدین کہے بیوی کو طلاق دو تو طلاق دے دو۔ ماں باپ کا اپنا حق ہے اور بیوی کا اپنا حق، تو ماں ہو یا باپ ہو اس کے کہنے پر کسی دوسرے پہ بندہ ظلم کرے، چاہے بیوی ہو چاہے کوئی اور ہو۔ مجھ سے پوچھا، ایک میسج کیا واٹس ایپ پر ایک مومنہ نے، اور میں نے وہ میسج دیکھ کے پہلے تو اللہ کا یہ شکر ادا کیا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو جا کر کتاب بھی دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے اصول کافی کا یہ باب دیکھا اور انہوں نے مجھے سوال یہ کیا کہ آغا اس کے اگلے جو اس سے اگلی روایت ہے اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ اگر والدین کہے بیوی کو طلاق دو تو طلاق دے دو، والدین کہے اپنا مال چھوڑ دو تو مال چھوڑ دو، تو پھر آپ کہہ رہے کہ اگر میں نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی نامعقول یعنی بے عقلی والا فیصلہ والدین ٹھوسے بچوں پر کہ جو حقیقت میں ان کی زندگی کو بری طرح متاثر کرے، ان کی زندگی پر بڑا منفی اثر ڈالتا، تو وہاں پر اولاد کو حق ہے کہ بات نہ مانے، لیکن بے ادبی اور بے احترامی پھر بھی نہیں کر سکتے۔ توجہ فرما رہے، نہ اف کہہ سکتا ہے، نہ جھڑک سکتا ہے، نہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے، خدا نہ خواستہ بے احترامی نہیں کرے گا۔ یہ کیوں ہے؟ یاد رکھیے، دین اسلام عقلی اور فطری دین ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو میری بہن نے یا بیٹی نے جو روایت بھیجی، مجھے کہا کہ دوسری روایت میں یہ لکھا ہوا کہ والدین کہے بیوی کو طلاق دو تو پھر طلاق دے دو، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کی دوسری روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک تو قرآن میں جہاں والدین کے احترام کا حکم دیا، وہیں پہ فرمایا اگر تجھے اللہ کے حکم کے خلاف شرک کا حکم دے، مثلا والدین کے اللہ کی نافرمانی کر تو ان کی کوئی اطاعت نہیں۔ توجہ فرما رہے، جب ہم احادیث پڑھیں تو اگر باقی چیزیں آیات ہمارے ذہن میں نہ ہو، خود حدیث کا صحیح یا ضعیف ہونا ذہن میں نہ ہو، پتہ نہ ہو، تو پھر انسان کو کنفیوز ہونے کے زیادہ چانس ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، ماں باپ کا اپنا حق ہے اور بیوی کا اپنا حق، اس کی اپنی جگہ ہے اور ماں باپ کی اپنی جگہ ہے۔ شریعت اسلام ہرگز یہ اجازت نہیں دیتی کہ اگر باپ کہے کسی دوسرے کے حق پہ تجاوز کر تو تم حق پہ تجاوز کر سکتے۔ یہ کس کی ضمن میں آئے گا؟ اللہ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقوی میں تعاون کرو، لیکن گناہ اور کسی دوسرے پر تجاوز کرنے میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ تو والد کہے بندہ مار دے، والد بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں، توجہ فرما رہے۔ ایک شخص کا ہم نے پڑھا کہ اس کو پھانسی چڑھا رہے تھے، اس سے پوچھا آخری خواہش کیا ہے؟ کہتا ہے اماں سے ملنا ہے، ماں سے ملنا ہے۔ لوگ اس کی ماں کو لائے، کہتا ہے قریب بات کرنی، قریب گیا تو اس نے اپنے دانتوں سے اپنی ماں کو کاٹ دیا اور لوگوں کو چھڑاتے چھڑاتے اس کا کان ہی الگ کر دیا۔ تو لوگوں نے کہا بدبخت آدمی پھانسی پہ چڑھ رہا ہے اور ماں کے ساتھ تو نے یہ کیا، تو کہتا ہے میں اپنی ماں کی وجہ سے پھانسی پہ چڑھ رہا ہوں، میں چھوٹا ہوتا تھا میں چوری کر کے لایا، میری ماں نے شاباش نہیں کہتی اور چیزیں لایا، تو میں کرتے کرتے میں بدماش بن قاتل بن گیا، کتنے بندے مار دے، اگر یہ مجھے روک دیتی تو میں کبھی بھی یہ کام نہ کرتا۔ توجہ فرما رہے، تو ماں ہو یا باپ ہو اس کے کہنے پر کسی دوسرے پہ بندہ ظلم کرے، چاہے بیوی ہو چاہے کوئی اور ہو۔
یہ دین اسلام کی بنیادی ترین تعلیم کے خلاف ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ کسی پر تجاوز کرنے میں تعاون نہیں کر سکتے۔ تو والدین کو یہ ہاں آپ احترام نہیں چھوڑ سکتے، چاہے جیسے بھی برے، خدا نخواستہ فاسق فاجر ہو، خدا نخواستہ کافر ہو، والدین کا پھر بھی احترام فرض ہے، لیکن اطاعت ہمیشہ فرض نہیں ہے۔ تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ تو یہ روایت جس کا ہماری بہن یا بیٹی انہوں نے پوچھا ہے مجھ سے، وہ روایت ضعیف روایت ہے، اور یہ دین اسلام کے بنیادی ترین احکامات کے خلاف ہے کہ بے قصور بیوی بے قصور ہے، ٹھیک ہے، اس کو طلاق دے دو، اس کی زندگی تباہ کر دو، کیوں؟ ابا نے کہا یا اماں نے کہا، یہ بالکل بھی غلط۔ ایسا کہنا بھی گناہ ہے، اور کوئی کرے تو وہ بھی گناہ کرے گا۔ ہرگز بھی ایسی اطاعت کی جس کا لازمہ اللہ کی نافرمانی ہو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ واپس آئیں ہم اپنے موضوع کی طرف۔ آج آخری مجلس ہے، اور آج کا دن 25 محرم الحرام، شہادت امام علی ابن الحسین سجاد زین العابدین ہے۔ تو ہم انشاءاللہ موضوع کو مکمل کریں، اور ایک دو نکات اس امام کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کریں، اور اس کے بعد ذکر مسائل۔ دہرائی کے لیے مختصراً عرض کر دیں کہ آیت نمبر 8 سے ہم نے کہا تھا 13 تک سورہ صف کی ہم بیان کریں گے۔ آیت نمبر 8 میں کیا تھا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی، اور آج بھی، اور قیامت تک، اور 61 ہجری میں کربلا میں بھی معاملہ یہی تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ نے جو نور ہدایت روشن کیا ہے اسے بجھا دے۔ یہ جنگیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ لڑائیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھوکوں سے بجھا دے، اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو برائی کیوں نہ لگے۔ لڑائی کا موضوع یہ جو معرکہ برپا ہے، یہ جو جنگ ہو رہی ہے، یہ جو کوششیں ہو رہی ہے دونوں طرف سے، وہ چاہتے ہیں خدا کا نور ہدایت اسلام ختم ہو جائے، اور اللہ کا ارادہ ہے کہ اس نور کو پورا کر کے رہے۔